عثمان شامی صاحب، ایک تو قدرتی آفت ہے، اس کے سامنے ہر کوئی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہے لانگ ٹرم پلاننگ جس کا شدید فقدان ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ کیا 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور ابھی سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے، وہاں 16 لاکھ سے زائد افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ان نقصانات کا ازالہ ہو پائے گا؟ اچھا، ایک تو بڑی افسوسناک خبر آئی ہے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان احمد صاحب جو ہے ان کی انتقال کی۔ تو وہ کہتے ہیں 5 دن سے وہ ہیڈ بلوکی کے مقام پر اور دماغ کی شریان پھٹ گئی ان کی، مقیم تھے اور وہاں پہ وہ جو آپریشن ہے اس کی نگرانی کر رہے تھے اور وہ شدید ذہنی تناؤ میں تھے اور ان کے دماغ کی شریان جو ہے وہ پھٹ گئی ہے۔ تو ایک تو ہم جہاں تنقید کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں تو ان کی ہمیں جو ہے ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی۔ ایک بات۔ اچھا، جو دوسری بات ہے جو لانگ ٹرم آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ 2010 میں جب سیلاب آیا تو میں آج دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں منصور علی خان صاحب، ان کی سربراہی میں ایک رکنی جو ہے وہ فلڈ کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ آج بھی آن لائن موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ کہ آج ہی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سیلاب آیا تو اس کے نتیجے میں حکومت کا جو امدادی سرگرمیاں تھیں اور بحالی کے اقدامات تھے تو وہ تو کافی تسلی بخش تھے، لیکن کچھ چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ریسکیو اور اس کا عمل جاری ہوتا ہے ریسکیو کا، تو یہ وی وی آئی پیز کی جو موومنٹ ہے وہ اس میں خلل کا باعث پڑتی ہے۔ تو 2010 میں انہوں نے کہا کہ اس سے گریز کرنا چاہیے، یعنی جو ارباب اختیار ہیں ان کو۔ تو اب آج آپ دیکھ لیں کہ کتنا اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ یہ جو دریا کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں بنائی گئی، تجاوزات بنائی گئی ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ان کو دوبارہ نہیں بننے دیا جانا چاہیے۔ ہم نے کل ڈسکس کیا، یہ بھی آپ دیکھ لیں کتنا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک ریکمنڈیشن یہ دی تھی کہ اس وقت کے سیکرٹری آبپاشی کو جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے کہ انہوں نے غفلت برتی ہے جو انتظامات میں، اچھا وہ بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ، اور پھر انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ آبی گزرگاہوں پہ لوگوں کو دوبارہ آباد نہ ہونے دیا جائے۔ یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس طرح ایک مستقل کچی آبادیاں وہاں پہ یا آبادیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس پہ بھی کوئی عمل نہیں کیا۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ لانگ ٹرم کیا ہمارا کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ دیکھ لیں یہ پچھلے 15 سال میں جو ہے یہ فلڈ کمیشن بنا، اس نے رپورٹ دی، بڑی جامع رپورٹ ہے، بہت اقدامات کا ذکر ہے، ماشاءاللہ سے کوئی ایک بھی کام میرے خیال سے ہماری ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ تو اب میرا جو ہے میرے خیال سے اس وقت 2 کام جو ہے وہ بڑے بنیادی ہیں۔ جب یہ ریسکیو کا اور ان کی امداد کا عمل مکمل ہو جائے گا اور پانی اتر جائے گا، تو پہلا تو یہ کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جانی چاہیے جو اجازت دیتے ہیں اس طرح کی کچی آبادیاں بننے کی یا پھر ایسی رہائشی آبادیاں بننے کی ان جگہوں پہ جہاں سے پانی کے گزرنے کا راستہ ہے۔ یہ سرکاری افسران جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جو ریگولیٹر ہے۔ جب تک آپ ان کو کوئی سزا نہیں دیں گے، مثال نہیں بنائیں گے، تو یہ بات اسی طرح ہی چلتی رہے گی اور ہم ہر تھوڑے عرصے بعد اسی طرح ہی بیٹھ کے نوحہ پڑیں گے۔ دوسری بات یہ کہ پہلے یہ کام ہو رہا تھا 10-15 سال بعد، اب ماہرین کا کہنا یہ کہ ہر سال یا ہر دوسرے سال جو ہے آپ کو ان مسائل کا سامنا ہوگا۔ تو اب میرا خیال میں دوسرا کام جو حکومت کو کرنا چاہیے، وہ آبی ماہرین جو ہیں وہ پورے ملک میں طرح طرح کے مشورے دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پانی چوز کنویں بنائے جائیں جس سے واٹر لیول اوپر ہو، کوئی کہتا ہے ڈیم بنائے جائیں، کوئی کہتا ہے ریزروائر بنائے جائیں۔ ان لوگوں کے آپس میں اختلاف بھی ہیں، تو ان لوگوں کو ساروں کو ایک جگہ بٹھا لینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں 3-4 مہینے پہلے تک جو ہے وہ کچھ جو لوگ سیاسی مفاد کے لیے عوام کو ورگلا کے بہت ساری سڑکیں سندھ میں بلاک کر کے بیٹھے تھے کہ اب یہاں پہ پانی کی قلت ہو جائے گی کیونکہ ایک نہریں نکالنے کا منصوبہ تھا ستلج سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ نہریں نکال لی جاتی تو آج شاید تھوڑا سا ان کا فائدہ ہی ہوتا۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی بہت اچھا ٹائم ہے، یہ سرکار جو سارے سیاسی عناصر ہیں ان کو بھی ابھی جیسے ہی یہ ہم اس سے نکلتے ہیں اس فیز میں سے، ان کو بٹھا لیا جائے اور ان سے کچھ چیزیں ایگری کرا لی جائیں کہ یہ واٹر مینجمنٹ کا جو وہ کیا نظام ہوگا ملک کے اندر، کہاں کہاں ڈیم بننے ہیں وہ ضروری ہیں اور اس پانی کو کس طرح مینج کیا جائے گا۔ یہ تو بہت آسان باتیں آپ نے بتائی ہیں، مسئلہ تو یہاں آ جاتا ہے نا، یہ باتیں تو حکومت بھی کرتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں پر بسانے کا عمل شروع ہو جانا ہے پھر سے، تو پھر اسی طرح ہی ہم روتے رہیں گے ہر اور کارروائی کس نے کرنی ہے؟ جس طرح ہم ادھر بیٹھ کے نوحہ سنا رہے ہیں، تم ہی دعا دینا، ایگزیکٹلی گزرا بیٹھ کے نوحہ سنا رہے ہیں کہ اتنے طاقتور لوگ ہیں جو پارلیمان کا حصہ ہے، تو پھر کون کارروائی کرے گا، کیسے کرے گا؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عثمان شامی صاحب، اقتصادی استحکام میں یہ وزٹ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے؟ اچھا، بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں
جب شہباز شریف صاحب وہاں پہنچے ہیں تو جو مناظر تھے استقبال کے، اور جب مودی صاحب پہنچے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہیں، لوگوں نے دونوں طرف جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں کلپس، اور جو بھارتی ہیں وہ ان کو اس پہ بڑا غم و غصے کا اظہار وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب مودی صاحب گئے تو وہ صرف 2 لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں جب وہ نکلتے ہیں جہاز سے تو ایسے لگتا ہے پورا میلہ لگ گیا. تو آپ دیکھیں یہ چین نے جو ہے ان کا بھرپور استقبال کیا ہے، اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. دوسری بات یہ دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ بہت تنقید کر رہے تھے کہ ادھر سیلاب آیا ہوا ہے اور وزیر اعظم ہمارے چین چلے گئے. تو آپ یہ دیکھیں وہاں 26 ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ جمع ہیں اس وقت یا لیڈر جو ہیں، اور جو مودی صاحب ہیں وہ پہنچے ہیں 7 سال بعد چائنا. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ کوئی ٹیررزم کے حوالے سے کوئی بیان جو ہے وہ اعلامیے میں کوئی چیز شامل کر لی جائے SCO کے. تو آپ دیکھیں یہ میدان ان کے لیے خالی چھوڑنا جو ہے وہ کوئی دانش مندی نہ ہوتی، اور ان کو جس طرح پہلے ناکامی ہوتی رہی ہے وہ اس دفعہ بھی ہوگی. پھر جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ جس طرح حسن عسکری صاحب نے کہا یہ باقاعدہ آغاز ہے CPEC 2 کا. تو یہ پہلے فیز سے کیسے مختلف؟ پہلے فیز میں زیادہ تر منصوبے تھے توانائی اور انفراسٹرکچر کے. اب یہ جو CPEC کا فیز 2 ہے اس کے کی فیچرز ہیں جو انڈسٹریل تعاون ہے، صنعتی تعاون، پھر زراعت کی ماڈرنائزیشن، پھر اسپیشل اکنامک زونز کا قیام، اور پھر مائننگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے ان تمام شعبوں میں. تو آپ دیکھیں یہ جو فیز 2 ہے اس کے اہداف جو ہے وہ زیادہ کوانٹیفائیبل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے جن سے آپ کے اکانومی میں کیپیسٹی پیدا ہوئے گی، یعنی آپ کی ایکسپورٹ بڑھانے کی یا آپ کو اپنا GDP بڑھانے کی، پیداوار بڑھانے کی. تو اس لیے اب آپ دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل ہے اور پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. اور یعنی میرا یہ خیال ہے کہ یہ یعنی گیم چینجر ہو سکتا ہے خطے میں اگر ایکچولی جو 27 منصوبے جن کے اوپر ہائی لائٹ کیے گئے ہیں کہ یہ دستخط ہونے معاہدوں پہ، اگر ان کو عملی جامہ پہنا دیا گیا تو یہاں پہ بہت منظر تبدیل ہو سکتا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے.